نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج ہمارا موضوع ہے انسان کی جان، مال اور اس کی عزت کا تقدس. دین اسلام نے انسان کی جان، مال اور اس کی عزت کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے. ہم دنیا میں کسی اور مذہب، دین اور قانون میں ان تینوں معاملات کو لے کر اسلام جتنی سنجیدگی اور سختی کہیں نہیں پاتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے مال، اس کی جان اور اس کی عزت کو لیے سخت احکامات نازل فرمائے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے سرزمین میں کھڑے تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، ایو یوم ھذا، کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم النحر، آج قربانی کا دن. کہا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کا شہر ہے، بلد الحرام. تیسرا سوال نبی علیہ السلام نے کیا وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حرام کردہ مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے جب یہ تینوں جواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سنے تو آپ نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. آپ علیہ السلام نے کہا لوگوں یاد رکھو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم میں سے ایک دوسرے پر حرام ہیں. اور یہ حرمت کیسی؟ جیسے آج کا دن محرم ہے، مکہ کی یہ سرزمین محرم ہے اور یہ مہینہ محرم ہے. تین حرمتیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کی جتنی عظمت بنتی ہے مسلمان کے خون کی اتنی ہی عظمت ہے، مسلمان کے مال کی اتنی ہی حرمت ہے، مسلمان کی عزت کی اتنی ہی حفاظت ہونی چاہیے. لمحے بھر کے لیے سوچے، مکہ کی سرزمین یہ کیسی پاک باز اور محرم سرزمین ہے. وہاں بیجا آپ ایک گھاس نہیں توڑ سکتے، درخت کی کاڑی نہیں توڑ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سرزمین کو، وہاں کے درختوں کو، وہاں کے جانوروں کو امن و امان بخشا ہوا ہے. کوئی وہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لے کر ویسے ہی امن کا پروانہ جاری کرے، ایک مسلمان سے کسی صورت دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. لیکن آج ہم جو بدلتے حالات اس ملک کے خاصتاً شہر حیدرآباد کے دیکھ رہے ہیں، ہر آئے دن ایک ناگہانی خبر ہم تک پہنچتی ہے. ایسی عجیب خبریں آتی ہے کہ جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے،
آنکھ سے خون کے آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ بھائی بھائی پر ہتھیار اٹھا رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، قریبی لوگ ایک دوسرے سے ناطے توڑ انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم ان حادثات کی وجہ جاننے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم پڑے گا کہ شریعت اسلامیہ نے یہ جو 3 حرمتیں رکھی ہوئی ہیں، انسان کی جان کی حرمت، مال کی حرمت، عزت کی حرمت، ہم یا تو انہیں ہلکا سمجھتے ہیں یا پھر ان حرمتوں کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی ان حرمتوں کے متعلق جان لیں تو شاید ہم میں سے کسی آدمی میں اتنی سخت نہ ہو کہ وہ کسی مسلمان کی ان تینوں حرمتوں میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچائے۔ جہاں تک بات مسلمان کے جان کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو عمدن مار دے بغیر کسی حق کے، تو اس آدمی کی یہ جزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں تڑپتا رہے گا۔ اس نے اس قدر بدترین گناہ کیا کہ اس کی سزا جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا عمومیت سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی انسان کو ناحق مار دیا تو اس نے صرف اس ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ساری انسانیت کے قتل کا جرم کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچا لی، شکل جان بچانے کی مختلف ہو سکتی ہیں، گویا کہ اس آدمی نے ساری انسانیت کو بچانے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو کسی انسان کا خون یہ اس قدر سستا اور رخیص نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ویسے تو انسان کی بڑی اہمیت ہے، انسانوں میں بھی جب بات مسلمان کی آئے تو اس کی اہمیت، اس کے خون کی حرمت خطرناکی کئی گناہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ سے خطاب کیا، کہا کہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، لیکن یاد رکھ اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ میں ایک مسلمان کی عظمت، ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے، ایک مسلمان کی جان کا احترام کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک زمین آسمان تباہ ہو جائے یہ بات ہلکی ہے اس سے کہ ایک مسلمان کو ناحق مار دیا جائے، زمین و آسمان تہس نہس ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالی پر یہ معاملہ اس قدر گرا اور بھاری نہیں ہے جس قدر ایک مسلمان کا قتل ناحق گرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام راوی اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، اس دنیا کا زوال، اس دنیا کا ختم ہو جانا یہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایک قتل مسلم سے کہیں زیادہ ہلکا ہے، مسلمان کا قتل اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایک اور روایت جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے قتل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 لوگوں کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہاں تو ایک جان گئی تھی، آپ نے ایک کے بالمقابل 9 لوگوں کو قتل کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لو ان اہل صنعاء لو اشترکوا فیہا لقتلتہم، تم 9 کی بات کرتے ہو، ناحق اگر اس لڑکے کو مارنے میں سارے کے سارے اہل صنعاء شریک ہوتے میں بلا کسی تردد سارے کے سارے اہل صنعاء کا قتل کر دیتا، اس لیے کہ انہوں نے ناحق کسی جان کو قتل کیا۔ تو قتل ناحق اور خاصتاً مسلمان کا یہ بہت بھاری عمل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم المؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر سارے کے سارے زمین والے، سارے آسمان والے اگر کسی مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ساروں کو جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دے گا۔ زمین والوں کی بات تو سمجھ آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل السماء کا تذکرہ کیا،
سارے آسمان والے بھی اگر شریک ہو جائیں، آسمان میں کون ہو؟ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق، غلطی کرنا تو بہت دور، وہ غلطی کا سوچ تک نہیں سکتے، ان سے یہ گناہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک محال چیز کا تذکرہ کیا، کبھی نہیں ہو سکتا، اگر ہو جائے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کبھی بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بات مسلمان کے خون کی ہے، یہاں بات مسلمان کی جان کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی جان بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں روز قیامت مقتول کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ آدمی جسے قتل کر دیا گیا ہے وہ قاتل کی گردن اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں گے، اور یہ مقتول اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوا کہ الہ العالمین اس نے مجھے کیوں قتل کیا، الہ العالمین اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ یہ سوال کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے قریب تک پہنچ جائے گا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان لوگوں کے معاملات کے متعلق جو فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خون کا فیصلہ کرے گا۔ اب یہ خون قطرہ بھر ہو یا انسان کی ساری جان سے نکالا گیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کے فیصلے کرے گا کہ کس نے کسے ناحق مارا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مسلمان پر ہاتھ اٹھانے اور اس کے خون بہانے تک جتنے راستے پہنچتے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی لوہے کی چیز سے اشارہ کرتا ہے، صرف اشارہ کرتا ہے، مارتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے اس انسان پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس لوہے کی چیز کو نہ ہٹا دے۔ حدیث میں ہے اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے بھی لوہے کی چیز سے اشارہ کرتا ہے، دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی لعنت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے مذاقیہ لوہے کی چیز سے کسی کو اشارہ کرنے کا تذکرہ کیا، مذاقیہ بھی اگر کوئی اشارہ کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس پر بھی فرشتوں کی لعنت ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حَفْرَةِ النَّارِ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ مذاق ہی کر رہا ہوگا لیکن پیچھے سے شیطان دھکا دے دے گا، مسلمان کا خون بہہ جائے گا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم کے گڑھوں میں ڈھکیل دے گا۔ تو جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی 3 چیزوں کو حرام قرار دیا جن میں سر فہرست مسلمان کا خون ہے۔ ایک مسلمان کا خون کبھی نہیں بہایا جا سکتا، مسلمان پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے مفلس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری امت سے وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، نماز بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوں گے، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ ضرب هذا وسفك دم هذا وقتل وضرب هذا وسفك دم هذا، اس کا خون بہایا ہوگا یا اسے مارا ہوگا، وقذف هذا، کسی پر تہمت لگا دی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں کو تباہ کر دے گا مسلمان پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے۔ آج یہ روایتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا رویہ دوسرے مسلمان کو لے کر امن و امان والا ہونا چاہیے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے کہا اگر ناحق تم کسی عصفور کو مار دیتے ہو، چھوٹی چڑیا جسے ہم گوریا کہتے ہیں، ناحق مارتے ہو بلا کسی ضرورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے قیامت کے دن اس کے قتل کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے کیوں مارا، کیا ضرورت تھی، تم نے اس سے جینے کا حق کیوں چھین لیا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں سکھاتی، عفو درگزر کا درس دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے معاف کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، ذات کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی سامنے والے پر غضبناک نہیں ہوئے۔ آج دین اسلام کے معاملات میں ہمیں غصہ نہیں آتا، آج اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ گھر میں ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال اسلام کو پیٹ پیچھے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کان پر جو نہیں رینگتی، سامنے والا اگر ذرا کٹ مار دے گلی مڑنے تک گھورتے ہیں، بازو والا گاڑی لگا دے اس کے سارے خاندان کو نواز دیتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔
ہمیں زبردستی کی عزت کی فکر ہو رہی ہے. مسلمان کی جان کی بڑی اہمیت ہے، اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے مسلمان کا مال بھی حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھایا کرو. باطل طریقے بہت سے ہیں جسے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا. سود، ربا جسے ہم مٹی کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، تقریباً آج ہر دوسرا مسلمان سود کی لعنت میں ملوث ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. سود کا کھانا یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور یہ مسلمان کا مال ناحق کھانا ہے. اس پہ مستقل خطاب ہو سکتا ہے. ایسے ہی رشوت ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی. اللہ کی لعنت ہے رشوت کھانے والے پر بھی، رشوت کھلانے والے پر بھی. ایسے ہی غضب ہے، کسی کا مال غصب کر لینا، ہڑپ لینا. اسی ناحیے سے چوری ہے، کسی کا مال چرا لینا. اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے بڑے سخت احکامات نازل فرمائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، من اخذ اموال الناس يريد اداءه ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلف اللہ. جو آدمی لوگوں کا مال لے، کسی ضرورت کے تحت ادھار ہی لے لیکن ادا کرنے کی نیت رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مال کو ادا کرتا ہے. اور جو آدمی لوگوں کا مال لے اور ڈبانے کی نیت سے لے، ہڑپ کر جانے کی نیت سے لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق ہم لے لیں گے، غصب کر لیں گے، ان پر قبضہ جمع ہے بیٹھ جائیں گے، ہمارے مال میں اضافہ ہوگا. یہ خام خیالی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. جو ہمارا اصل مال ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکتیں بھی ہمارے مال سے سلب کر لیا کرتا ہے. آج زمینوں کے معاملے میں مسلمانوں کی جانب سے، اہل الحدیثوں کی جانب سے، ہماری صفوں میں کھڑے لوگوں کے چہروں کی جانب سے ایسی شرمناک خبریں آتی ہیں کہ جسے سن کر دل متلا جاتا ہے. بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائیوں کی زمینوں پر بیٹھا ہوا ہے، باپ مر چکا ہے، سال گزر چکے ہیں، لیکن وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی. بہنوں کا حصہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بولنے پر کہہ دیتے ہیں کہ شادی میں تمہارا بڑا خرچ ہوا. وہ اس کا حصہ اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کیا ہوا ہے. اگر ہم اس کے حصے سے کوئی چیز لے لیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہیں بخشنے والا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جو ناحق کسی مسلمان کا مال کھا لے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے غصہ ہوگا. جنت میں داخلے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ کی رضامندی تو بہت دور، رب کی رحمتیں تو بہت دور. یہاں رب ناراض ہے، رب ناراض ہے. رب کے عذاب سے پھر ہمیں کون بچا سکتا ہے جو ناحق کسی مسلمان کا مال کھا لے. ایک تو رب ناراض، جو عبادتیں اس دنیا میں ہم نے کی ہوں گی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول کیا کرتا ہے. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا. اللہ نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. اہل ایمان پاک چیزیں کھایا کرو. اللہ نے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے اللہ کے رسولو جو پاک رزق ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ کھایا کرو. ثم ذکر الرجل. پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا یطیل السفر، لمبے سفر پر نکلا ہوا، اشعث اخبر، بال پراگندہ، کپڑے میلے کچیلے، بڑا پریشان حال. یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، الہ العالمین یہ دے دے، الہ العالمین اس پریشانی سے بچا لے، الہ العالمین یہ نعمت نصیب کر دے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے کپڑے حرام کے، اس کے جسم کی پرورش حرام کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس آدمی کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو. آج ہم آنکھ بند کیے حرام کھائے جا رہے ہیں.
ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس حال میں ملاقات کریں گے، اور کتنا مال حرام۔ نبی علیہ السلام نے کہا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، مسواک کی ایک کاڑی بھی اگر کوئی کسی کی ناحق کھا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک کاڑی کے وضو سے جہنم میں پہنچا دے گا۔ ایک مسواک کی کاڑی، کیا حیثیت ہے؟ آج ہم اسے پیسوں سے خریدتے ہیں، اس دور میں مسواک خریدی نہیں جاتی تھی، لوگ اپنی ضرورت کے تحت درختوں سے کاٹ لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ کاڑی بھی اگر کسی کی ملکیت میں ہو، ناحق تم اسے بھی کھا جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کا مزہ چکھائے گا۔ قضیبا من اراک، ایک مسواک کی کاڑی اور ایک بالش زمین، آپ علیہ السلام کہتے ہیں ساتوں زمینوں کو توق بنا کر گردن میں ڈال دیا جائے گا، ایک بالش زمین۔ یہاں ایکڑوں کا حساب نہیں، 100 گز کا حساب نہیں، کوئی حساب نہیں، آدمی کھائے جا رہا ہے۔ آدمی کو ناحق مال کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ کیوں کر آدمی ناحق کسی کا مال کھائے؟ پالنے والی ذات تو وہ ہے۔ کیا ہم اس اللہ کی تقدیر سے ناحق راستے سے آگے بڑھ کر کھا سکتے ہیں؟ رب نے جتنا تقدیر میں لکھا اس سے آگے پہنچ جائیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ رب نے جو تقدیر میں لکھا ہے کیا کبھی اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، یہ ہم میں سے ہر آدمی کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ لوگوں، جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی کہ کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کا آخری دانہ نہ کھا لے۔ جیسے میرا اور آپ کا مرنا یقینی ہے، ہمارے تقدیر میں لکھا آخر دانہ ہمارے حلق سے نیچے اترنا بھی یقینی ہے، وہ اتر کر رہے گا۔ آدمی صبر کرے، بہتر راستہ اختیار کرے، ناحق کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالے، ناحق کسی کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کرے۔ اور جو بدن حرام سے پلے بڑے، وہ بدن کبھی اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی اولاد کی پرورش بہت سے دفعہ حرام ذریعوں سے کر لے جاتے ہیں، اور آگے ہماری یہی شکایت ہوتی ہے کہ فرما بردار نہیں ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ غلام نے آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیا، آپ نے کھا لیا۔ غلام نے کہا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ جاہلیت کے دور میں نے قیافہ کر دیا تھا، میں نے ایسے ہی کسی کو آگے کی بات بتا دی تھی، تو یہ مال اس کے عوض مجھے دیا گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر سارے مال کو قے کر کے نکالا۔ پوچھنے پر بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جسم کو جنت پر حرام کر دیا ہے جو حرام مال سے پلے ہے۔ ایسے جسم جنت پر حرام ہے جو حرام کھا کر پلے۔ یہ تو آخرت کے نقصانات ہیں۔ اور آج اس جہاں میں، اس ماحول میں، ہمارے ان محلوں میں جو بڑھتے فتنے ہیں، خون ریزیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جھگڑے ہیں، وجوہات اگر ہم معلوم کریں تو کہیں نہ کہیں ناحق مال کا کھانا داخل ہے۔ قرض ادا نہیں کیا گیا، بہنوں کے پیسے ادا نہیں کیے گئے، تجارت کے نام پر ڈبا دیا گیا، دوسرے ناموں پر ٹھگ لیا گیا، ایسی بہت سی چیزیں نکل کر آئیں گی۔ اگر اسلام کی اس حکم پر میں اور آپ عمل کریں تو معاشرے میں امن و امان پھیلے گا۔ اور اخیر بات جو کہ انسان کو بہت سے دفعہ قتل تک پہنچا دیا کرتی ہے، وہ ہے مسلمان کی عزت کی حفاظت نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ ودمہ وعرضہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، خون حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ آپ ناحق کسی مسلمان کی عزت نہیں اچھال سکتے، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اور مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کی شروعات ہوتی ہے غیبت سے۔ غیبت سے، غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اگر وہ سنے ناپسند کرے، وہ سنے ناپسند کرے، وہ ذکر اس کے چہرے پر کیا جائے یا اس کے پیٹھ پیچھے کیا جائے۔ اصلاح کا معاملہ الگ ہے، لیکن سامنے والے کو ذلیل کرنے کی نیت سے، اس کی برائی پھیلانے کی نیت سے، اس کی تحقیر کرنے کی نیت سے
آپ اس کا ذکر اس انداز سے کرو کہ وہ اسے ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ اس سوال سے بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کان فی اخی ما تقول، جو برائی ہمارے بھائی میں موجود ہے اگر ہم اسے کہتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، جو برائی اس میں موجود ہے اگر اس برائی کا ذکر کرتے ہو یہی تو غیبت ہے۔ جو برائی پہلے سے موجود ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہو یہی غیبت ہے، اور جو موجود نہ ہو وہ بیان کرتے ہو فقد بہتہ، وہ غیبت نہیں ہے، بہتان تراشی ہے۔ اور بہتان کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ سب سے بڑا بہتان جو ایک مسلمان پر لگایا جاتا ہے وہ بدکاری کا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر بدکاری کا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے لوگوں پر 80 کوڑے برساؤ، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہ گواہی دینے کے لائق نہیں ہے۔ آج ہماری زبانیں مسلمانوں کی عزتوں کو قینچیوں کی طرح کاٹتی ہیں کہ فلانے کا فلانے کے ساتھ چکر ہے، انہوں نے ان کے ساتھ یہ کر دیا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ہمارے پاس گواہ نہیں ہوتا، بس زبانیں قینچیوں کی طرح چل رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ غیبت کا گناہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ نے کہا تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہاں ایسا ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہوں، مردار بھائی کے گوشت پر جی سکتا ہوں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ رب نے بھی یہی جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا تم ناپسند کرو گے، تمہیں کراہیت کندراہٹ آئے گی۔ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو نہیں کھا سکتے، کبھی نہیں کھا سکتے، اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے، لیکن اس گناہ کے حصے دار تقریباً ہر روز بن جاتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ بن جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی نیکیاں زبردستی سامنے والے کے نامہ اعمال میں پھینکنے کی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی نیکیوں کا کسی کو سب سے زیادہ حقدار سمجھتا تو اپنے والدین کو سمجھتا اور ان کی غیبت کرتا کہ میری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں جائیں، لیکن میں انہیں بھی اس بات کا حقدار نہیں سمجھتا۔ ہم اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کے نامہ اعمال میں پھینک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں، فادناها مثل اتیان الرجل امہ، سب سے چھوٹا درجہ آدمی کا اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے۔ 72 درجوں میں سے سود کا اگر کوئی 1 روپیہ کھا لے آدمی کا اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ، اور سود کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ اب آپ ایک مسلمان کی عزت کی اہمیت سمجھ لیجئے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا من ذنب عن عرض اخیہ بالغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرے، لوگوں سے کہہ دے کہ وہ ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں، تم اس کی برائی میرے سامنے مت کرو، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ مسلمان کی عزت کی اہمیت ہے۔ حدیث کی روشنی میں مسلمان کی 3 حرمتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کے جان کی حرمت، اس کے مال کی حرمت، اس کی عزت کی حرمت۔ یہ ہم میں سے ہر آدمی پر لازم ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، جو برائیاں آپ کے سامنے بھی بیان کی گئی، اگر ہم اس کی جڑ دیکھنا چاہیں تو ہمیں اس کی ایک ہی جڑ ملتی ہے، وہ ہے مسلمان کے ساتھ بدگمانی۔ اس لیے اللہ نے غیبت سے، جاسوسی سے پہلے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا، اس لیے کہ آدمی بدگمان ہوتا ہے، اس گمان کو صحیح کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے،
جاسوسی میں اگر کوئی برائی مل جائے تو غیبت کرتا ہے، اور اگر کوئی برائی نہ ملے تو خود کو ثابت کرنے کی خاطر وہ تہمت اور الزام لگانے لگتا ہے۔ تو آدمی سامنے والے پر بدگمان ہونے سے بچے۔ کیسے بچ سکتا ہے؟ اپنی حقیقت دیکھ لے، سامنے والے سے خوشگمان ہو جائے گا۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں لو کان فی الذنب ریح ما جلس الی احد، اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو ایک آدمی بھی میرے قریب نہیں بیٹھتا۔ تو ہمیں اپنی یہ حقیقت جاننی چاہیے، پھر ہم خود بخود سامنے والوں سے خوشگمان ہو جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سامنے والے پر تمہاری نظر پڑے اس سے پہلے اس کو خود سے بہتر سمجھ لو۔ الہ العالمین ہمیں اسی بات کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واکبر، واللہ